السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ہندوستان بھر میں وبائی بیماری اپنے عروج پر ہے، اس لیے کئی صوبوں میں، کئی اسٹیٹس میں لاک ڈاؤن اور کرفیو وغیرہ لگا دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں عید کی نماز جو ہماری آ رہی ہے عید الفطر کی، وہ مسلمان کیسے پڑھیں گے؟ اس بارے میں انشاءاللہ شرعی ہدایات کیا ہیں، کچھ پوائنٹس میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عیدین کی نماز ہوتی ہے، عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز، عام حالات میں آبادی کے باہر جا کر عیدگاہ میں یا کہیں پر بھی میدان میں پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ عام حالات میں تو یہی حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز آبادی کے باہر جا کر اہتمام سے ادا فرماتے تھے۔ اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم شہر کے باہر نہیں جا سکتے، کہیں ایک جگہ بھیڑ اکٹھی نہیں کر سکتے، پرشاسن بھی اس بارے میں سخت ہے، اور طبی ماہرین کی ہدایات بھی یہی ہے کہ بھیڑ اکٹھی کرنے سے یہ بیماری بڑھ سکتی ہے اور اپنے پیک پر آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر مسجدوں میں 10 لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، کہیں 20 لوگوں کو، کہیں 5 لوگوں کو، کہیں 50 لوگوں کو، جتنے لوگوں کو بھی پرشاسن کی طرف سے اجازت ملے تو مسجد میں تو اتنے ہی لوگ پڑھیں۔ اس کے سوا کہیں پر کوئی ہال ہو، کہیں ٹھیا ہو، اپنے محلے کے حساب سے، گاؤں کے حساب سے مشورہ کر کے مختلف جگہوں میں کم بھیڑ کر کے اس نماز کو اہتمام سے ادا کرنے کی فکر کی جاوے۔ جو دیہات ہیں جہاں پر عید کی نماز واجب ہے نہیں، ان کو تو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو۔ لیکن جو ایسے بڑے قصبے ہیں یا شہر ہیں جہاں پر عید کے شرائط، جمعے کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں پر وہ جمعے کی نماز بھی پڑھیں اور عید کی نماز بھی اہتمام سے پڑھیں۔ اس بارے میں 3-4 پوائنٹ پر اپنی گفتگو رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو جو عید کی نماز کا وقت ہے وہ ہے جب فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب ہو جاوے، سورج طلوع ہو جاوے، اس کے بعد تقریباً 15-20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ نکل جانے کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تب سے لے کر سورج کے زوال تک یہ جو بیچ میں 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، ان اوقات میں آپ جب چاہیں اپنے مشورے کے حساب سے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ عید الفطر کی نماز کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھنا اچھا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کو تھوڑا جلدی کرنا یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر حالات کی وجہ سے اگر کوئی جلدی پڑھ لے، اشراق کے وقت میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے عید الفطر کی نماز تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہوا وقت کا مسئلہ۔ عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوگی، نہ اذان دینا ہے نہ اقامت کہنا ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے کم سے کم 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں بھی آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر ایک تو نماز پڑھانے والا ہوگا۔ نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم یا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے میں 4-6-8 حفاظ ہیں، آپ نے الگ الگ عید کی نماز کا انتظام کیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظ نہیں مل رہا ہے تو جس کو تلاوت کرنا صحیح آتا ہو، ایسی تلاوت کرتا ہو جس سے نماز ہو جاتی ہے، خطبہ پڑھنا اس کو آتا ہے، بھلے ہی موبائل میں دیکھ کر پڑھ لے، تو وہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے بے جھجک بے فکر ہو کے عید کی نماز پڑھائیں۔ اگر 3 بالغ مرد امام کے سوا نہیں ہیں تو وہ لوگ عید کی نماز میں کہیں دوسروں کے پاس جا کر مل جاوے، وہاں نماز پڑھ لیں، لیکن خود نہ پڑھیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ بھئی نمازیں سب جگہ ہو گئی اور 1-2 ہی بالغ مرد ہیں تو وہ بغیر جماعت کے وہ انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں یا چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو مختصر انداز میں انشاءاللہ عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھنا ہے عید کی، امام کا مصلی آپ نے بچھایا، پیچھے مقتدی جو 4-6-8 رہیں گے ان کا مصلی بچھا دیں گے آپ، اور امام کے مصلی کے قریب ایک اسٹول یا کرسی وغیرہ رکھ دیں۔ اب امام صاحب مصلی پر آئیں گے اور وہ نیت کر لیں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور میرے کعبہ شریف کی طرف دل میں یہ سب سوچ لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ہم بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر، بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب نیت باندھ لیں گے، اور مقتدی حضرات امام کی اقتداء کی جو نیت کریں گے وہ بھی امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ لیں گے۔ جس طرح عام نمازوں میں ہم نیت باندھتے ہیں، اس طریقے سے نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے آہستہ آواز میں، پیچھے مقتدی بھی ثنا پڑھ لیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ 3 مرتبہ زائد تکبیر کہیں گے، اور تینوں مرتبہ جو زائد تکبیر کہیں گے بلند آواز سے، اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ سمجھے کہ پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے اس میں ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، پھر 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد والی تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ آواز میں امام صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف اور ساتھ میں سورت جو ملائیں گے اس کو بلند آواز سے امام صاحب پڑھیں گے۔ بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے عید کی نماز میں۔ اس کے بعد جو پیچھے مقتدی حضرات ہیں وہ سنیں گے تلاوت کو، اور پھر رکوع سجدہ، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے بلند آواز سے، پھر بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنے کے بعد پھر سورت ملا لیں گے ساتھ میں،
اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے، تینوں مرتبہ میں ہاتھ چھوڑنا ہے، اور چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے اور نماز مکمل کر لینا ہے۔ یہ تو نماز کا طریقہ ہو گیا۔ نماز ہو جانے کے بعد دعا مانگنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فتاوی میں یہ بات موجود ہے کہ نماز کے بعد دعا کا وقت ہے، اس لیے نماز کے بعد دعا پڑھ لیں، یعنی دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد اس کے بعد جو آپ نے اسٹول رکھی ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے۔ خطبہ دیکھو اسکرین پر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، چھوٹا سا خطبہ، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ دیں گے، وہاں سے بھی آپ کاپی کر سکتے ہو۔ خطبہ پڑھنا ہے اسٹول کے پاس کھڑے ہو کر، پھر بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اور دوسرا خطبہ پڑھ دینا ہے، اور دونوں خطبے پڑھ دینے کے بعد الحمدللہ ہماری عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ بڑی آسان ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں، آسان اس کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور آسان انداز میں اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے لیے، اور یہ جو بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا سے اور خاص طور سے ہمارے ملک سے ان کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔